شعیب صاحب یہ فرمائیے گا اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور اس وقت یہ فیزیبل ہے؟ دیکھیے 3-4 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں نا، مطلب 1-2 باتیں تو نہیں ہیں، آپ کو اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہے. کتنے پیسے چاہیے ہوگا ویسے؟ دیکھیے اس کی بہت پہلے جو اسیسمنٹ ہوئی تھی جب یہ بننے کے قریب تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اس کے لیے $10 بلین چاہیے. وہ اب اگر آپ 8% اس کے جو انکریز کے ساتھ دیکھیں تو اب اس کو $25-26 بلین ہمیں چاہیے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ٹھیک ہے، اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس. ہاں پانی اتنے پیسے آف کورس ہمارے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں. ڈسپلیسمنٹ کا ایشو تھا لیکن اس کی جو خاص لوکیشن ہے اس میں اتنی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کا خطرہ نہیں ہے. میگا سٹرکچرز دیکھیں جو واٹر سیکیورٹی ہے نا یہ ملٹی لیئر سبجیکٹ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ نہیں جی صرف اسی چیز سے یہ حل ہو سکتا ہے. ہماری ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ جتنی مرضی آئے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروا کے دیکھ لیں، لارج ڈیم ہماری ضرورت ہے. ہائیڈل انرجی کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے. ابھی یہاں 1-2-3 میں نے ڈسکشنز یہ بھی سنی کہ جناب ہائیڈل انرجی کو ملٹیپلائی کر دیا گیا کہ وہ اتنے لاکھ روپے کا وہ ہمیں یونٹ پڑ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 3 سے 5 روپے آپ کا ہے لانگر ٹرم کے لیے ہے اور اس کا کوئی اس کی کسی اور انرجی کے ساتھ ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میں اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. ایک ہی بار آپ نے سسٹم بنا ٹھیک ہے نا جی، آپ نے آپ دیکھ لینا آپ آج تک جو ڈیویڈنڈز لے رہے ہیں وہ تربیلا کے ہی لے رہے ہیں نا. آج جو کچھ لے رہے ہیں منگلا کے ہی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو سارا کا سارا ہم نے اپنا کباڑا کیا IPPs کے ذریعے. یہ جو آج ہمیں کارگو لے کے 9 کارگو کا ہمارا ایگریمنٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور اب قطر ہمارے سر پہ چڑھ گیا کہ جناب لاؤ پیسے دو ہمیں. تو ہائیڈل انرجی کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ صرف یہ ہائیڈل انرجی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی پڑیں گی. تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک دفعہ تحریک بھی چلائی تھی ڈیم بناؤ اور ملک بچاؤ، وہ چلے گئے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیسے کہاں گئے. میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی کہ ہمارا ایک انٹیگریٹڈ جو یہ سسٹم اب ڈیولپ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں ان اداروں کو یونیفائڈ کرنا پڑے گا اور جب تک اس میں کورٹ کی انٹرونشن نہیں ہوگی، کورٹ کی پروٹیکشن اس میں لا کی نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگا. اس سے پہلے ہم نے CPEC کا بھی حشر کیا اور یہ کورٹ کی پروٹیکشن، لا کی پروٹیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کالا باغ کا بھی یہ پیورلی ٹیکنیکل تھا. ہمارا جو ایشو ہے نا جی وہ اب بن گیا سوشو پولیٹیکل. بالکل ٹھیک، اس کے اندر پولیٹیکل ہو گیا سارا معاملہ. ہم نے ٹیکنیکل چیزوں کو تو ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا. حسن عباس صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ جو انڈس ٹریٹی ہے یہ کہتے ہیں ختم ہو گیا کیونکہ انڈیا اب ظاہر ہے ہائی کمیشن کے ذریعے ہمیں میسج دیتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ شاید انڈس ٹریٹی دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پھر دوبارہ پاکستان اسی پیٹرن پہ واپس چلا جائے. ختم ہو گئی یہ بات، یہ ہوگا؟ اگر تو ختم ہو گئے تو پھر تو ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. کیسے؟ کیونکہ دیکھیے انڈس واٹر ٹریٹی بڑی ایک عجیب سی ٹریٹی ہے. اس ٹریٹی کے ساتھ جو پرسیپشن مینجمنٹ کی گئی وہ بہت ہی کمال کی تھی. میرے خیال میں اس کو نصاب کی کتابوں میں پڑھایا جائے. 65 سال کی جو پرسیپشن مینجمنٹ تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی پرسیپشن مینجمنٹ اس ٹریٹی کے ڈیمائز کا باعث بنی. دس از ناٹ اے ویری گڈ ٹریٹی if you look at the environmental aspects, if you look at the political aspects, if you look at the economic aspects. دیکھیں ٹریٹی جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی چاہیے لوور رائپیرین کو، اور لوور اپر رائپیرین تو جو مرضی کرے، لوور رائپیرین کو پروٹیکشن چاہیے. کن تین چیزوں سے پروٹیکشن چاہیے؟ اس کو ایکسیسو ڈائیورژن سے پروٹیکشن چاہیے، اس کو ایکسیسو ڈیمنگ سے پروٹیکشن چاہیے تاکہ وہ ردم آف ریور جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کو پولوشن سے پروٹیکشن چاہیے. انڈس واٹر ٹریٹی الاؤڈ ان لمیٹڈ پولوشن. 4 گندے نالے ٹریٹی میں نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور ٹریٹی کے ایک آرٹیکل 4 کی کلاز 8 ہے، اس کی مد میں انڈیا نے کوئی 20 اور بھی بیچ میں ڈال دیے ہیں. گندے نالے جی دریا میں جی اور وہ ٹریٹی کور کرتی ہے، ٹریٹی اس کو الاؤ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان لمیٹڈ پولوشن اپر رائپیرین کو الاؤ کرتی ہے. ایز مچ ایز پاسبل ڈائیورژن جو کہ اکنامیکلی اور پریکٹیکلی کی جا سکتی ہیں اس سے زیادہ ڈائیورژنز الاؤ کرتی ہے. 3 دریا تو ویسے گئے، ویسٹرن میں سے بھی کرتی ہے الاؤ. ٹھیک ہے. تیسری چیز ڈیمنگ، تو ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز ویسٹرن ریورز کے اوپر اور ایسٹرن ریورز کے اوپر وہ الاؤ کرتی ہے. تو ٹریٹی کس چیز سے ہمیں بچایا؟ ہم اپنے بچوں کو اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے بچوں کو ان 4 گندے نالوں کا، وہ نالے کوئی ٹریویل نہیں ہے، وہ دریائیں پورے اور دنیا جہان کا اس میں ویسٹ آتا ہے اور اس ویسٹ کی کوالٹی کے اوپر کوئی کیپ نہیں ہے ٹریٹی میں. ایون ٹریٹی میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ اگر پاکستان جو ہے نا وہ ان نالوں کو مینٹین کرے گا اپنے خرچے پہ ایز پبلک سروس آن دی کیپیسٹی جو ٹریٹی کی افیکٹو ڈیٹ پہ تھی، اور اگر انڈیا زیادہ پانی پھینکے گا تو پاکستان ول وائڈن اٹ اور ڈیپن اٹ
پیسے انڈیا دے دے گا لیکن پاکستان از obliged ٹو ڈو اٹ اینڈ دین مینٹین اٹ ایٹ ہز اون ایکسپینسز. تو یہ ٹریٹی نے آپ کو دیا کیا ہے؟ یہ تو ٹوٹل لاس سے. لیکن اب دیکھیں ختم ہو گیا تو پاکستان کیسے اپنے رائٹس کو دیکھیں پاکستان کے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں. میں آپ کو 3 میجر آپشنز اس کی بتاتا ہوں. پہلی چیز، پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے ایک ڈیسیژن لے لیا جو کہ ڈپلومیٹیکلی ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹریٹی کے حساب سے ٹریٹی کی وائلیشن ہے. تو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو انڈیا نے وائلیٹ کیا اور وہ کورٹ نے فیصلہ دے دیا. ڈپلومیٹیکلی وی آر اسٹرانگر آن اینی انٹرنیشنل فورم بیکاز آف دیٹ. دوسرے نمبر پہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے لے کے اور بھی وہ کوئی سردار جی تھے، ان کے پرانے لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ تھے، وہ ان کے تک اور پھر اور ان کے کافی منسٹر اور اعلیٰ عہدے دار ہیں جنہوں نے برملا کلیئر کنسائز میجربل ٹرمز میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا پانی ہم اس لیے روکیں گے کہ پاکستان کو تکلیف ہو، اور یہ جنیوا کنونشن کے حساب سے وار کرائم ہے. تو دوسری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کے یہ سٹیٹمنٹس اٹھا کے جنیوا ادھر جائیں ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، اور ان انڈیویجولز کے نام رکھ کے ان کے خلاف ہم مقدمہ دائر کریں کہ یہ انٹینشن دے رہے ہیں ایک وار کرائم کی، وار کرائم کی. تو اس لیے ان کو وار کرائم سے روکا جائے. وہ مقدمہ بھی ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ وار کرائم کرنے جا رہے ہیں. اس کی ریپرکشن کیا ہے کہ اگر یہ کوئی پروجیکٹ سوچتے ہیں جس میں، کیونکہ ظاہر انڈیا کی جتنی ٹیکنالوجی ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو ٹنل بورنگ مشینز چاہیے ہوں گی، ان کو بڑی بڑی ہیوی مشینری چاہیے ہوگی جو وہ خود نہیں بناتے، ان کو کانٹریکٹرز چاہیے ہوں گے باقی ملکوں سے. کوئی ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا کیونکہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہہ چکی ہو کہ یہ وار کرائم ہے، تو اس میں ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا، ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہو جائے گی. تیسری چیز، ہم اس ٹریٹی سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس ٹریٹی سے پہلے اپنے لوور رائپیرین کے جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشنز میں رائٹس تھے وہ سرنڈر کر دیے. ہم ان رائٹس کو ریکلیم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ٹریٹی سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں اور ان کو کہیں گے جی پاکستان بھی نکلنا چاہتا ہے. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ نہیں نکلے لیکن نکل بھی گئے ہیں، وہ نکل گئے ہیں، ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم ان کو میدان میں لے آئیں انٹرنیشنل کورٹس میں، UN کنونشنز میں، کہ جناب انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں وہ لائک ہیلسنگ کی رولز، وہ لوور رائپیرین کو جو رائٹس دیتے ہیں ہم وہ کلیم کریں، گندے نالے بند کروائیں، اور جو 3 دریا انہوں نے ڈیورٹ کیے ہیں وہاں پہ ان کو بھی ہم واپس لینے کا مقدمہ کریں. یہ کر سکتا ہے پاکستان؟ جی ایگزیکٹلی کر سکتا ہے. آل یو نیڈ از a few good lawyers and some good technical experts. میں نے بریک لینی ہے. وقار شراج صاحب، آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ گورنمنٹ میں کچھ سنجیدگی نظر آ رہی ہے یا نہیں، اور کیا اب بھی اگر گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوتی، کوئی نیشنل کنسنسس کریٹ نہیں کرتی، تو پھر پاکستان کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے دوبارہ ضرورت ہے.